Ya Hafizu, the preserver. Bismi ya Hafizu Rabbul Alameen. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق اللہ العلی العظیم۔ پارہ 7 سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن شریف کا اور 104 آیت ہے۔ مترجم ہے فتح محمد جالندھری، صفحہ 177۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل، روشن دلیل پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور تمہارا نگہبان نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے وہ نگہبان نہیں ہے جو بھی ایسا کرے گا۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ شکر گزار ہوں اس رب العالمین کا کہ اس نے آج اپنے یا حافظوں کے اسم میں ذکر کرنے کے لیے، یعنی اسماء الحسنہ میں مظہر صفات خداوندی میں آج جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا حفیظو، اور اسی کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے ہماری منشا ہے کہ خداوند متعال آپ کو اور تمام سامعین و ناظرین و حاضرین اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے انہیں وہ عرفان عطا فرمائے جو روحانی معراج کی سرفرازی ہو، آمین۔ ایزم یہ حفیظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ مذکر ہے جس کے معنی محافظ اور نگہبان۔ فروز اللغات صفحہ 571 میں ہے۔ ایزم یہ لفظ پورے قرآن شریف میں 8 مقام پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آیت ہے سورہ 12واں پارہ ہے سورہ ہود، 11واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 57۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَتَخْلِفُوا مِن رَّبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اب اگر تم روگردانی کرو گے تو جو میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اوروں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ 2 آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک میں نگہبان کے لیے، حفاظت کے لیے پروردگار ہے، اور اس سے پہلے والی آیت میں سورہ انعام خدا کہتا ہے کہ ہم ان کے نگہبان نہیں، ان کی حفاظت محافظ نہیں کریں گے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو روگردانی کریں گے، جو جان بوجھ کر کے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایزم ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں اسی لفظ کو، یعنی حفیظ کو، جو اسماء صفات الہیہ میں سے ہے، وہ 16 مقام پر آیا ہے۔ اور تفسیر الکتاب کے مصنف جناب ولیم میکڈونل نے پیدائش تا استثناء کے والیوم میں، پہلا والیوم ہے یہ، اس میں صفحہ 36 پر رقم تراز ہیں کہ دنیا کی آبادی کی خاطر خواہ ترقی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جتنی بھی ترقیاں ہوں لازماً کسی وقت بھی، یعنی ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم پیدائش میں چلیں گے کہ کیا خدا وہاں حفیظ ہے کہ نہیں ہے، محافظ ہے کہ نہیں ہے، اور حفیظ یعنی محافظ اور نگہبان کا لفظ کیسے استعمال کیا ہے۔ کسی وقت قائن اور حابل کو تعلیم دی گئی، یعنی کسی وقت بھی پروردگار عالم یا جناب آدم علیہ السلام نے تعلیم دی ہوگی، یقیناً دی ہوگی کہ گنہگار انسان خدا پاک تک رسائی قربانی کے لہو کے باعث ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یا ذہن میں رکھیں کہ گناہ کے لیے لازمی تھا اس وقت کہ اس کے رہائی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کے نجات کے لیے قربانی کرنا لازمی، اور قربانی جو ہے وہ خون بہائے بغیر گناہ کی معافی نہیں تھی۔ لازم قائن اس مکاشفے کو رد کر گیا ہے، لیکن حابل جو تھا اس نے خدا کے تعلیم کو سمجھا، اور اس نے کیوں اس نے رد کیا کہ اس نے بغیر خون کے، یعنی پھل اور سبزیوں اور جو چیز تھی اس کے پاس اناج کا، وہ سارا لایا، خدا کو ہدیہ پیش کیا، جبکہ حابل نے خدا کے فرمان پر ایمان لایا، اور لانے کے بعد اس نے جانور کی قربانی پیش کی، اور یوں ایمان سے خدا کے راستہ بازی کا حاصل ہوا، یعنی اسے وہ مقام حاصل ہو گیا۔ عبرانیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب کی 4تھی آیت میں ہے
کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے پلوٹے لایا، اس کا اعتماد تھا کہ خداوند کو سب سے اعلیٰ شے پیش کی جائے، یعنی خدا جب بھی چاہتا اعلیٰ قسم کے، کہ خود اعلیٰ ہے، وسیل وہ اعلیٰ قسم کی شے اپنی بارگاہ میں ہدیتاً قبول کرتا ہے۔ حابل کو قربانی خدا کے برے کے فدیے کی موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس برے کی جانب جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یعنی جناب مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش چوتھے باب کی 2 آیت، 8 اور 9 آیت۔ اور قائن یعنی قابل نے اپنے بھائی کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن اپنے بھائی پر حملہ کیا، اسے قتل کر ڈالا۔ ایسا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمیں ممبر سے بہت سارے علماء حضرات، مولوی حضرات یہ پیش کرتے نظر آئے کہ جی وہ بھائی بہن کا چکر تھا، یعنی کہ بہن کے چکر میں، عورت کے چکر میں قائن نے حابل کو قتل کر دیا۔ اچھا، قرآن میں لفظ قائن نہیں ہے، اس کو قابل کہا گیا ہے، اور حابل کو حابل ہی رکھا ہے، اور چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے قائن، اسی لیے اس کو ہم قائن ہی پڑھیں گے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قابل جہاں قائن آئے گا لفظ یا نام آئے گا وہ قابل ہی ہے۔ اس کے 9ویں آیت میں ہے کہ تب خدا نے قائن سے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ دیکھیں، حفیظ یعنی محافظ اور نگہبان دو ہی بات ہے، 2 لفظ ہیں۔ محافظ عربی کا لفظ ہے اور نگہبان فارسی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ قائن نے بغیر خون بہائے قربانی دے کر برا کیا، کیونکہ دونوں کو قربانی کے لیے کہا گیا تھا، عورت تو کوئی چکر نہیں تھا، صرف خدا دل کو دیکھتا ہے کہ کون اس کی باتوں کو عمل کرتا ہے، عملی جامہ پہناتا ہے اور ایمان میں بڑھوتی چاہتا ہے، ایمان میں اضافہ چاہتا ہے۔ تو قائن کا حاسدانہ غصہ بہت ہی برے عمل یعنی اپنے بھائی کے قتل میں تبدیل ہو گیا، گو کہ حابل مر گیا، اس نے قتل کیا، وہ مر گیا، وہ اب بھی ہمارے لیے گواہی کا باعث ہے، کیونکہ ایمان کی زندگی اہمیت کی حامل زندگی ہے۔ جب خدا کے پر محبت، یعنی کوئی اگر سوال کرتا ہے کہ محبت کا سوال کہ غیر تائب اور گستاخانہ انداز سے جواب دیا گیا کہ اس نے کیا کہا؟ پہلے تو کہا مجھے نہیں معلوم، کیا میں محافظ ہوں؟ یہ گستاخی ہے۔ کیا بچے اگر والدین کے ساتھ ایسا کریں تو کیا والدین اسے معاف کر دیں گے؟ نہیں۔ تو پھر وہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے بھی تو سزا دی ہے کہ اس نے کہ قائن کے گستاخانہ الفاظ پر جواب میں یعنی قائن نے جب گستاخانہ انداز میں جواب دیا تو پس اس نے قائن کو کیا سزا کا اعلان کیا کہ وہ زمین سے روزی حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ بیابان میں آوارہ پھرے گا۔ غصے میں خدا نے اس وقت یہ کہا ہے۔ پیدائش اس کے چوتھے باب کی 13ویں اور 14ویں 2 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ خدا جو مہربان، شفقت و حفیظ ہے، اس کے باوجود خدا نے اس خانہ خرابہ کے خوف کو کم کرنے کے لیے اس کی زندگی تحفظ فراہم کی، کیونکہ خدا کسی کو نہیں چاہتا کہ تحفظ نہ ملے، خدا سب کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ یہ انسان ہے جو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، کیونکہ وہ اپنا اسٹیٹس ہائی کرنا چاہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ سب سے ہائی انسان کا اسٹیٹس ہے، انسان کا رتبہ خدا کی نگاہ میں سب سے بلند ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پالتو کتے یا دوسرے جانوروں کو انسان پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ اسے کاٹ کھائے۔ کیا ذہن ہو گیا ہے! اور یہ ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے یا جو جاگیردار ہیں وہ ایسے ہی کرتے اپنے مزاروں کے ساتھ۔ تو خدا رہے انسانیت کی قدر کریں، انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لیے خدا نے اس خانہ خرابہ میں قائن کو معاف کیا اور اس کی زندگی کے تحفظ کے لیے ایک نشان ٹھہرایا۔ جو کوئی اسے قتل کرے گا وہ ملعون ٹھہرے گا، یعنی کہ اگر کوئی بھی قائن کو قتل کر دیتا تو وہ ملعون ٹھہراتا۔ قائن خدا کے حضور سے نکل تو گیا۔ ایسا ہم غور کریں گے کہ کیا آج ہم جس زمانے میں ہیں، ہم تمام لوگ غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر خدا کی معرفت ہے؟ کیا ہم قائن جیسا تو نہیں ہو گئے کہ خدا کے حکم عدلی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل حشر میں خدا جب عدالت کریں گے اور ہماری ایمان کا خانہ خالی ہوگا، کتنے ہی اچھے عمل کیے جائیں، بڑے اچھے انداز میں پیش کیے جائیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ عمل خدا کے حضور قابل و قبول نہیں ہے۔ تو قائن کی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اپنے حضور سے ہمیں بھی نکال دے۔ عزیز، اب ہم چلتے ہیں زبور شریف 16ویں باب کی 4 اور 5 آیات۔ غیر معبود کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان کے خون سے والے تپاؤں سے تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔
خداوند میری میراث اور میرے پیالہ کا حصہ ہے تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب داؤد فرما رہے ہیں۔ اس میں 3-4 لفظ ہیں جو ہم آپ کی زحمت سماعت کے لیے چاہتے ہیں کہ غیر معبود، غم، خون والے اور پیالہ، میراث اور پیالہ۔ اعظم یہاں ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ خون انسان کی زندگی کا بہت بڑا ایک المیہ ہے، کہ خون سے تشبیہ دی گئی ہے، اس پیالے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ دیکھو تم پہلے تو کہا کہ غیر معبود کے عبادت نہ کرنا۔ غیر معبود کسے کہتے ہیں؟ غیر معبود ہر وہ چیز جو آپ کو یاد الہی سے غافل کرتے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فی زمانہ دیکھیں ساری رات محافلیں ہوتی ہیں، اچھی ہو یا رقص سرور کی محافل، ساری رات لوگ جاگتے ہیں، لیکن غیر معبود کی عبادت میں گزارتے ہیں، غیر معبود کی تعریف میں وقت گزارتے ہیں۔ کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ اور وہ اس وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں، پھر صبح کو وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو ان کے ذمے ہے۔ اب نیچے سے لے کے آپ اوپر تک چلے جائیں، جتنے بڑے عہدے پہ چلے جائیں، ساری رات لوگ رقص محفل میں گزارتے ہیں۔ اور پھر یہی چیز یسایا نبی نے بھی اپنے کلام میں کہا ہے کہ لوگ ساری رات گزارتے ہیں اور شراب کے اتنے متوالے ہوتے ہیں کہ شراب ان کے جسم میں اتنے رس بس جاتی ہے کہ پھر انہیں ہوش نہیں رہتا۔ خواہ وہ سپاہی سے لے کر کے وہ صدر تک کے عہدے کی بات کرتے ہیں کہ حکمران میں بھی یہی ہے۔ اور عدالتوں کو بھی انہوں نے کہا تو متنبع کیا ہے کہ تم شراب کے نشے میں جب فیصلہ کرتے ہو غلط فیصلہ کرتے ہو۔ تو عزیزو کہیں ہمارے یہاں بھی ایسا تو نہیں کہ خود ہم عدالت کا کام ہے ٹھیک ہے سزا دینا، لیکن غلط نہیں کہ تم ایسے نہ ہو کہ نشے میں آ کر کے اور تم غلط فیصلہ کر جاؤ، اور خدا اس چیز سے منع کرتا ہے۔ ہم پھر عزیزم اگر آپ حقیقی عرفان یعنی جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اسی پروگرام کے اسماء الحسنہ میں یا عظیموں میں نے جناب آدم علیہ السلام کے ایک شجرہ پیش کیا تھا، جناب سلمان تک۔ اگر آپ کو یاد ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو ضرور آپ کے حافظے میں محفوظ ہوں گی وہ ساری باتیں۔ یہاں ہم آج جناب یوسف بن یعقوب اور بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جو شاید اس سے قبل آپ نے نہ سنی ہو، چونکہ قرآن شریف میں تو ہے لیکن بڑی مختصر انداز میں ہے اور کتاب مقدس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی نزاکت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اس لیے ہم پوری تفصیل سے نہیں لیکن اختصار سے کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں گے۔ اور قرآن شریف کی یہ 12واں پارہ ہے، سورہ یوسف کا 12واں سورہ ہے، اور آیت نمبر جس کا 111 آیت پر مشتمل ہے، اور موجودہ جو نمبر ہے سورہ یوسف کا وہ 12 ہے، اور سابقہ نمبر ہے 53۔ اور اس کی تفصیل میں آپ جب جائیں گے تو سورہ یوسف میں جناب یوسف کے والد یعنی جناب یعقوب کا تو واقعہ نام ہے، لیکن ان کی والدہ کا نام نہیں کہ یوسف کس کے بیٹے تھے، ان کے والدہ کا کیا نام تھا۔ لیکن نئی چیز آپ کے لیے اور ہمارے تاریخ کے جو بچے جو تاریخ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بات کہ جناب یوسف کے جو والدہ تھیں ان کا نام تھا راحیل، را الف ہا یا لام، راحیل۔ یہ جناب یعقوب اور یہ جناب یعقوب کی ضعیفی کے ارجمند تھے، فرزند ارجمند تھے جناب یوسف، چونکہ خداوند کی طرف سے اچھا ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا بنیامین۔ جناب یعقوب کے 12 اولادیں تھیں اور جناب یوسف جو تھے وہ سب سے جناب یعقوب کے منظور نظر تھے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ اوصاف حمیدہ تھی جو ان کے کسی اور بچے میں نہیں تھیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہ جو کسی اور اولاد میں نہ تھی اور وہ کسی اور اولاد کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے تھے تو ساری اولادیں ان کی، لیکن یوسف بڑے منظور نظر تھے۔ جناب یوسف ضعیفی کی پیار کی نشانی ہونے کی وجہ سے جناب یعقوب نے 17 سال کی عمر میں انہیں ایک لباس بنایا تھا جسے بو قلمون قبا کہتے ہیں، قبا آج بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بہت قیمتی تھا، اور وہ لباس وہ دور سے جب پہن کے چلتے تھے تو دور سے دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے یہ یوسف آ رہے ہیں۔ اور یہ اپنے والد کے پاس یعنی کہ ان کے جو اور بھائی تھے 10 بھائی جو تھے ان کی وہ غلط غیر شرعی کاموں کی غلط کارروائیوں کی وہ اپنے والد کو اطلاع دیا کرتے تھے، یعنی ان کے حضور آ کر ان کی خدمت میں گوش گزار کرتے تھے بھائیوں نے یہ کام کیا، تو بھائی اس وجہ سے بھی
جناب یوسف سے نفرت کرنے لگے، وہ مقام نہیں دیتے تھے، اور ایک دن تمام بھائیوں نے ایک اجماع کیا کہ آج یوسف کو ہم قتل کر دیں گے۔ جناب یوسف نے بھائیوں سے جو دشمنی مول لی، یہ وہی وجہ تھی، اور ہم قرآن شریف میں ان کی عمر کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ کس عمر میں، لیکن توریت شریف کی جو پہلی کتاب ہے پیدائش، اس کے 37ویں باب میں ہم اب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے 50 آیت درج ہیں، اور اس میں بہترین ساری باتیں درج کی گئی ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، یہ قرآن نے بھی پیش کیا ہے۔ لیکن جناب یوسف کا پہلا خواب قرآن میں نہیں ہے۔ پہلا خواب کیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو وہ خواب بتاتے ہیں، اور یہ پیدائش 37 باب کی 5 سے 8 آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے کھیت میں پولے، یعنی کہ وہ اناج کا جو گٹھر ہوتا ہے اس کو باندھنے کو، جو گٹھر ایک جگہ باندھ دیا تھا اس کو پولے یا پولا کہتے ہیں، وہ گٹھر باندھے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا یعنی گٹھر اٹھا اور سیدھا ہو گیا، اور انہیں بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اور تمہارے جتنے بھی پولوں تھے وہ سب کے سب جھک کر کے میرے وہ جو پولا ہم نے باندھا تھا، وہ کھڑا جو تھا، اس کو سب سجدہ کرنے لگے۔ تو بھائیوں نے ان سے کہا کہ کیا سچ مچ تم ہم پر حکومت کرو گے؟ اب وہ دوسرا خواب جو پیدائش کتاب میں ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں ہے کہ 12واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اس کے 4 اور 5 آیت کے مطابق کہ پہلا خواب تو توریت کے مطابق آپ نے سنا، دوسرا خواب ہے پیدائش 9 سے 10۔ پھر اس دوسرا خواب انہوں نے اپنے بھائیوں سے تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے، انہیں دکھائی دیا انہیں کہ سورج و چاند 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی بات کو اور اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بتایا کہ دیکھو میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اور جناب یعقوب نے ان کو ڈانٹا تھا، اور ڈانٹتے ہوئے کہا کیا میں اور تیری ماں اور بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر سجدہ کریں گے؟ ایک سوال کیا تھا انہوں نے جناب یعقوب نے۔ اور قرآن شریف کی جو میں نے ابھی بات کی آپ سے، یہ 12واں سورہ ہے یوسف، اس کی 10 سے 15 آیت میں یہ واقع درج ہے کہ مطابق تو کہنے لگے کہ ایک نے کہا کہ اب جب یہ واقع پیش ہے تو ان کے بھائی نے پلاننگ کی اور کہا کہ اب یوسف کو قتل، انہیں اجتماع کیا بھائیوں نے، اور اس کے بعد یوسف کو قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یس، پر ان میں سے کہنے والے میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان نہ مارو بلکہ ایک اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے۔ عزیزم، یہاں اس مشورہ دینے والے میں سے کہ وہ کس نے مشورہ دیا کہ اسے جان سے نہ مارو بلکہ کنویں میں ڈال دو، نام نہیں ہے قرآن میں، آپ تفسیر میں نام نہیں ہے۔ یہ ان کے بھائیوں میں سے یہودا کے تیسرے نمبر کا بھائی، یعنی کہ جناب یعقوب کا تیسرا بیٹا رومن، اس نے کہا تھا کہ اسے جان سے مت مارو، کیونکہ آخر باپ ایک ہی ہے، بھائی تو ہے نا، ماں دوسری ہونے سے کیا کہ لیکن خون تو ایک ہے، تو اس کے خون نے جوش مارا، کہا کہ نہیں قتل نہیں کرو بلکہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ اس کا منشا یہ تھا تاکہ اسے کسی طرح بچا کر کے ہم اس زندہ اپنے باپ کے پاس اسے پہنچا دیں۔ اور اس کی پوری تفصیل جب آپ 37 باب کی 18 سے 36 آیت کی ہم جو تلاوت کریں گے اس میں تو ہمیں ملے گی۔ اور جو ہی انہوں نے یعنی یوسف کو دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ اس کے نزدیک پہنچے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ 19ویں آیت میں اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، اور اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ کھا گیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ 21ویں آیت میں ہے کہ تب رومن، یہ جناب یعقوب علیہ کا یہ تیسرا بیٹا تھا، رومن جو تھا یہ یہودا کا تیسرا بھائی، یہ سن کر اسے ان کے ہاتھ سے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں، اور رومن نے ان سے بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اسے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ 23ویں آیت میں ہے یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے وہ قلمون قبا، یعنی وہ جو پہنے رہتے تھے جو بہت قیمتی تھا، جو ان کی شناخت تھی، جو پہنے تھا اتار لیا۔ 24ویں آیت میں ہے اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا، وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہیں تھا۔ اجماع کا کیا کام ہے؟ اجماع کیا اور گڑھے میں ڈال دیا اٹھا کر کے۔ اور تاریخ میں ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کی کتابوں بھی ایسے ہی ہے کہ
اجماع کیا اور اٹھا کر اور کنویں میں گرا دیا یا ڈال دیا۔ عزیزم 25ویں آیت میں کہ اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلعاد سے آ رہا ہے۔ اسماعیل کون؟ یہ جناب ابراہیم کا جو پہلا بیٹا جو ہاجرہ سے ہوا تھا، یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے وہ قافلہ جلعاد سے آ رہا تھا اور مصر کی جانب جا رہا تھا۔ انہیں دیکھا کہ ٹھیک یہ قافلہ آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہے تھے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو یہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ 26ویں آیت میں ہے کہ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ اور 27ویں آیت میں کہتے ہیں آؤ ہم اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالیں اور ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارا خون ہے۔ یعنی ابھی اس کا خون ٹھنڈا ہوا، وہ غصہ دور ہوا، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم اسے مارے نہیں بلکہ اسماعیلیوں کو ہاتھوں بیچ دیں، اور پھر اس کی اس بات کو سب نے بھائیوں نے مان لی۔ 28ویں آیت میں ہے پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھوں میں 20 روپے میں بیچ دیا۔ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے 20 روپے میں بیچ ڈالا، اور یہ یوسف کو مصر لے گئے۔ یعنی اسماعیلی جو تھے وہ یوسف کو مصر لے جاتے ہیں۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے یہ ہم 29ویں آیت میں تلاوت کرتے ہیں۔ جب روبن گڑھے کے پاس آیا، لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیراہن چاک کر لیا۔ یعنی اسے افسوس بھی ہوا، ماتم کرنا شروع کیا، اپنے گریبان کو چاک کر لیا کہ یوسف تو نہیں ہے، اور اپنے بھائیوں کے پاس واپس جاتا ہے اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ 31ویں آیت میں پھر انہوں نے یوسف کی قبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس خون میں تر کیا۔ اور یہی بات کہ بکرا ذبح کر کے خون میں تر کر کے اور اپنے والد کے پاس میں، یہ 32ویں آیت میں ہے کہ اور انہوں نے اس بوقلمون قبا کو بھجوا دیا، یعنی بکرے کے خون سے تر کر کے اور اپنے والد کے پاس بھیجا۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ ہم کو چیزیں پڑی ہوئی ملی ہیں، اب تو پہچان یہ تیرے بیٹی کی قبا ہے یا نہیں۔ یعنی سوال بھی کر رہے ہیں اپنے باپ سے اور ڈھٹائی سے پوچھ بھی رہے ہیں۔ 33ویں آیت میں ہے کہ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میری بیٹی کی قبا ہے، کوئی برا درندے سے کھا گیا، یوسف بے شک بچھڑ گیا ہمارا۔ اور تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر پر لیٹا، بہت دنوں تک اپنی بیٹی کے لیے ماتم کرتے رہے۔ عزیزم یہاں ہم اب بہت مختصر رہ گئے کہ جب وہ مصر میں جاتے ہیں اور وہاں اس کے قرآن شریف کی 21ویں نمبر آیت میں ہے کہ مطابق کہ مصر میں ایک شخص نے اس کو خریدا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا ہے، جبکہ نام کتاب مقدس میں ہمیں کہیں نہیں ملے۔ اور دوسری جگہ پھر آ کر کہا جاتا ہے کہ جی اس کا نام جو ہے عزیز ہے، بتایا جاتا ہے اس شخص کا۔ پھر ایک جگہ اور مقام پر آتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ لیکن ہم جب کتاب مقدس میں تلاوت کرتے ہیں تو پیدائش کے 37 باب کی 36ویں آیت میں ہے اسی بات، اور مدیانی اسے مصر میں فوتیفور کے ہاتھ جو فرعون کے ایک حاکم اور جلودار کا سردار تھا بیچا۔ آپ کو وہ باتیں جو ابھی قرآن میں نہیں ہیں یہ کتاب مقدس ہم پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسی باتیں، جی فوتیفور اس کا نام تھا، اور اس زمانے میں چونکہ یہ جو نام جو ہوا کرتے تھے یہ تمام عبرانی زبان میں تھے، اور خدا یوسف کے ساتھ تو اس کا اقبال بلند کیا۔ فوتیفور کی بیوی، یہاں اس کا نام نہیں ہے، قرآن میں کہتا ہے زلیخا۔ زلیخا نام کی کوئی نام ہم نے کتاب مقدس میں نہیں دیکھی۔ ممکن ہے یہ کسی چیز کسی نام کا ترجمہ ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کہ فوتیفور کی بیوی نے یوسف کو ورغلانے کی مسلسل کوشش کی۔ قرآن میں اس کا واقعہ ٹھیک ہے، اس کو ورغلایا، اور وہ قرآن میں ہے کہ جی وہ قمیض پکڑ لیا پیچھے سے اور قمیض پھٹ گئی، پیچھے کا دامن، اور یوسف نکل کر چلے گئے۔ جبکہ کتاب مقدس یعنی پیدائش کتاب کے مطابق ہے کہ جب اس نے ورغلانے کی مسلسل کوشش کی لیکن وہ بڑی ثابت قدمی سے انکار کرتے رہے۔ جناب یوسف ہمیشہ انکار کرتے رہے، وہ اپنے مالک کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور نہ ہی خدا کے خلاف گناہ کرنے کو تیار تھے۔ ایک دن عورت نے اس کا پیراہن پکڑ لیا، وہ پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یعنی کمرے میں تھے جناب یوسف، اسی وقت وہ کمرے میں آتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن وہ پیراہن جب پکڑتی ہے تو جناب یوسف اپنا پیراہن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جی اس کا پیراہن پھٹ گیا اور ایک بچہ نے گواہی دی کہ اگر سامنے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف گناہ گار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل جاتا ہے، اس نے اس کو اپنے عورت کو بھی ڈانٹا ہے۔ لیکن یہاں ہے کہ وہ
ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بہت مشہور ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں بدنام ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہے اور پھل دیتی ہے، چھری دیتی ہے، وہ پھل کے یوسف سے کہتی ہے یہاں سے گزرو، اور جناب یوسف جب گزرتے تو پھل کے جگہ سے انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کتاب مقدس میں یہ کوئی کسی اور داستان کی باتیں ہیں جو کہ قرآن میں پتہ نہیں کہاں سے آئی، میں نہیں سمجھ سکتا۔ اور اور نہ ہی خدا کے خلاف گناہ کرنے کو تیار تھے، اور جب وہ اپنا پیرہن چھوڑ کر بھاگ گئے، اس نے اپنا پیرہن کھو دیا لیکن اپنا کردار بچا لیا۔ یہاں ایک سبق ہے کہ جناب مسیح پر الزام بہت سارے لگائے گئے، لیکن جناب مسیح نے اپنے آپ کو ان پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور بالآخر یوسف کو تاج ملا، بادشاہی ملی۔ پوتیفار کی بیوی نے پیرہن کو گواہ کے طور پر اپنے شوہر کے پاس گواہ کے طور پر رکھا تاکہ وہ پیش کر سکے ہاں یوسف گناہ گار ہے، لیکن خدا نے یوسف کو بچانے کے لیے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ وہاں یوسف کو خدا نے وہ علوم عطا کیا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اس علوم کو، یعنی کہ خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تھا، جناب اس نے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال قحط ہوں گے، 7 سال پیداوار ہوگی، تمام چیز آپ دیکھیں گے۔ تو جناب یوسف عزت لوٹنے کی کوشش جو کی گئی تھی وہ بچا گئے اپنے آپ کو، لیکن ایک پیغام دے گئے کہ ایمانداروں کی تعلیم دے کے حرام کاری، بت پرستی، جوانی کے خواہشوں سے بھاگیں، وہ بہتر ہے۔ گناہ میں نہ گھرنے کے بجائے بھاگ جانا بہتر ہے، یعنی گناہ میں نہ گرو، بھاگ جاؤ، لیکن ایمان کو بچانا ضروری ہے، بت پرستی سے بچانا ضروری ہے۔ اور یہی جناب مسیح کی تعلیم تھی کہ گناہ نہ کرو۔ اسی لیے جب بھی کوئی گناہ گار آتا تھا، ایمان کے ساتھ آتا تھا، تو جناب مسیح پہلے اس کو گناہ کو معاف کرتے تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تیری ایمان نے تجھے بچا لیا۔ کیا عزیزو آج ہم گناہ نہیں ہمارے زندگی میں ہے؟ تو ہم اپنے گناہ لے کر کس طرح اس کے حضور حاضر ہوں گے جب وہ عدالت کرے گا؟ عزیزو سوچیں، غور کریں کہ جناب مسیح جب عدالت کے لیے آئیں گے، وہ حشر کا میدان ہوگا، ہمارے پاس کیا ہے؟ غور فرمائیں۔ مزید آپ واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے اسکرین پر جو بھی نمبر دیے جائیں گے، آپ کو جو سہولت ہو، ویب سائٹ یا اسکائپ یا میل کرنا چاہیں ہمیں یا فون کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ ہم کتاب مقدس آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کو آپ کے ایڈریس پر ارسال کریں گے۔ تو اگلی نشست کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔